औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ को आप अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बना दें। आप ये समझें कि आप खाने के बग़ैर तो रह सकते हैं, लेकिन दुरूद शरीफ के बग़ैर आप नहीं रह सकते। आप दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी में इतना शामिल कर दें कि आप समझें कि बस मेरी ज़िंदगी का जो हर लम्हे का जो वजीफ़ा है वो दुरूद शरीफ ही है। आज एक बहन की कहानी है, दुरूद शरीफ की कहानी है। वो ये बताती हैं कि मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे अब्बू लोगों की भी मर्ज़ी थी और जो मेरे हस्बैंड हैं उनके अब्बू लोगों सब की मर्ज़ी थी, लेकिन शादी के बाद मेरी ससुराल वाले मेरे साथ बहुत जुल्म करते थे, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा हुआ था कि मेरा बेटा छोटा था, इतना था कि 4-5 सालों का था, तो उसने ऐसी कोई शैतानी की थी, कोई चीज़ तोड़ी थी कि पता नहीं क्या ऐसा किया था कि मेरे ससुर ने उसको इस कदर मारा, वो सिर्फ़ मेरे ज़िद की वजह से। हालांकि इतनी गलती नहीं थी, मासूम था, लेकिन उसको मेरे ज़िद की वजह से अपने ही पोते को इतना ज़्यादा मारा जो मेरे दिल को लगा, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई जब मेरे बेटे को मेरी आँखों के सामने मारा था। पहले मैं इतना कुछ नहीं कहती, लेकिन मैंने कहा था कि अब्बू आपने क्यों मारा है मेरे बेटे को। मारते डांटते, लेकिन इतना तो ना मारते कि उसकी कमर पर, उसके जिस्म पर निशान है। तो मेरे ससुर ने मुझे भी बहुत सुनाई, मुझे भी बहुत ज़्यादा मारा। मैं बहुत रोई, कुछ समझ ना आती। मेरी सास जब यहाँ से गुज़रती तो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ तंज या कोई बात कह देती। वहाँ से गुज़रती, हमारे घर जो भी आता एक एक के सामने मेरी बुराइयाँ करती, झूठ बोलती, लेकिन मैं इतनी बुरी भी नहीं थी। बस मेरी कमज़ोरी यही थी, मेरे गुनाह यही था कि मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ी है, मैं एजुकेटेड थी और ये लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, तो इस वजह से ये कहते थे कि ये तो पढ़ी लिखी है, तेज़ है और पता नहीं क्या क्या। और मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, यही बात भी इनको लगती थी, क्योंकि इनके एरिया में अपना जो हस्बैंड होता है अपनी बीवी से इतना प्यार नहीं रखता, वो अपने माँ बाप के पास होता है। और जो ये पठान इलाके में मेरी शादी हुई थी, एरिया में मर्द जो होता है, शौहर जो होता है, अपनी बीवी से इतनी बातें नहीं करता और उसकी इतनी तरफदारी नहीं करता। लेकिन मैं तो एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी, हमारे माहौल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बस इस वजह से, इन छोटी छोटी बातों की वजह से इतने ज़्यादा मसाइल बन गए और मेरे लिए परेशानियां खड़ी हो गई कि मैं ख़ुद भी परेशान थी। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। मेरा हस्बैंड कभी कभी मुझे बहुत तंग करता था। हालांकि मेरे जो ससुर था और मेरी सास थी, जब मुझे पता चला मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। एक दिन ऐसा हुआ था कि मेरे 3 बच्चे हो गए थे और मैं मौत तक गई। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि तब ऐसा लगा जब मैं दिल की तकलीफ़ और मेरे दिमाग की रगें फट रही हूँ। मेरी शादी को 7 साल ही हुए होंगे। इस अरसे के करीब ही मैं बहुत ज़्यादा जुल्म से मेरे दिमाग की रगें फटती थी। अब मुझे सर का दर्द पड़ गया। जब डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स ने कहा कि बस ये ख़त्म है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी, कोई इलाज नहीं लग रहा था। मुझे तो दम का ख्याल आया। जब दम वाले के पास गए तो उन्होंने कहा कि इस पर बहुत ज़्यादा बंदिश लगी हुई है, बहुत सख्त इस पर काला जादू किया गया है जो मुझे मौत की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला ने देनी है, अल्लाह ताला ही मौत और ज़िंदगी का मालिक है। तो फिर ये इंसान जितना भी जुल्म करें, जब अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी लिखी थी तो मुझे कोई भी नहीं मार सकता था। तो ये बहन ये भी बताती हैं कि जब हॉस्पिटल में जब ये इसका आखिरी स्टेज, इसको डॉक्टर्स ने कहा गया है कि बस अब ये ख़त्म है, तो मेरे जब हस्बैंड ने मुर्गी वग़ैरह ज़िब्बा की सदका किया, उसी वक्त मेरी सांसें दोबारा से चलने लग गई, मेरे दिमाग काम करने लग गया, लेकिन मैं बेहोश थी। जब बाद में पता चला तो मेरा ससुर और मेरी सास दोनों ने मिलकर मेरे ऊपर ऐसा कुछ किया कि जिसकी वजह से मैं ख़राब थी। मेरी सास को मैंने अक्सर देखा था, कोई छोटे छोटे से कागज़ होते थे जिस पे कुछ लिखा हुआ होता था, चिट्ठियाँ नुमा होती थी, वो उनको जला रही होती थी और मैं हैरान होती थी।
جب بعد میں پتہ چلا کہ یہی لوگ میرے اوپر کر رہے ہیں عمل، میں اتنی زیادہ خراب ہوتی تھی، مجھے لگتا تھا چھت پر کوئی چیزیں ہیں جو مجھے بعد میں دکھائی بھی نہیں دینے لگی۔ پھر میں نے کسی دم والے کو بلایا، جب وہ میرے گھر آئی تو اس نے چھت پر دیکھا اور نے کہا کہ آپ کیسے رہ رہے ہو، ساری جو چھت ہے کمرے کی سب غلاظت سے بھری پڑی ہے، جنات سے بھری پڑی ہے جو آپ کو برباد کر رہی ہے۔ ادھر سے میرا ہسبینڈ بھی تھا جو میرے ساتھ رہتا تھا۔ جب میرے اوپر عمل کیا گیا، ظاہر سی بات ہے میرے ہسبینڈ پر یہ عمل کیا گیا کہ وہ مجھے ڈیورس دے، لیکن میں نے جب اپنا دم کروایا تو وہ سب کچھ الٹ ہو رہا تھا۔ میرے ہسبینڈ پر بھی اثر آ رہا تھا، لیکن اس کو دل کا مسئلہ ہو گیا۔ حالانکہ ہماری اتنی ایج بھی نہیں تھی، میں نے ابھی ماسٹر کمپلیٹ ہی نہیں کیا تھا کہ میری شادی ہو گئی تھی، اور شادی کے 6-7 سال ہی ہوئے تھے اور یہ سب معاملہ ہمارے ساتھ ہونے لگا۔ میرا ہسبینڈ تو مجھ سے چھوٹا تھا تو اور بھی زیادہ پریشانیاں ہونے لگی۔ میرے ہسبینڈ کی بھی اتنی عمر نہیں تھی، میری بھی اتنی عمر نہیں تھی، اور ہمیں دل کی تکلیف اور دماغ کی رگیں کا پھٹنے کا جو خوف تھا وہ سب ہمارے ساتھ یہ مسئلے ہو رہے تھے۔ میرے بچے بھی بیمار ہونے لگے، کوئی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو ایک دفعہ ہمارے گھر میں کسی کی شادی تھی، میرے دیور کی شادی تھی، تو میری جو ساس ہے اس کی بہن ہوتی ہے وہ میرے گھر آئی تھی، تو کافی نیک عورت تھی، بہت زیادہ پاکیزہ۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ میں جب سے آئی ہوں تم نے تو ساری شادی کو سنبھال رکھا ہے، یہ لوگ تو تمہارے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں، سب مہمانوں کو آپ نے ہی سنبھال رکھا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پھر وہ بھی مجھے دیکھ کر رونے لگ گئی۔ اس نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، اس نے مجھے کہا کہ تم کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو، یہی درود شریف ہی آپ کو راستہ دکھائے گا اور ان سب مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکالے گا۔ تو آپ یقین جانیں میں نے جب سے درود شریف کو پڑھنا سٹارٹ کیا تو میری زندگی تبدیلی ہو گئی۔ میں بہت زیادہ پہلے درود شریف پڑھتی تھی، لیکن اتنا نہیں پڑھتی تھی، مجھے درود شریف کی فضیلت کا، طاقت کا اتنا نہیں تھا پتہ۔ میری جاب لگی 17 اسکیل ڈائریکٹ، میں پروفیسر لگ گئی، اور الحمدللہ یہ اللہ پاک کا شکر ہے، یہ اس بات کی بھی جیلس ہے میری ساس لوگوں کو کہ میں اتنی اونچے اسکیل کی پروفیسر کیسے لگ گئی، اور پہلے ہی ٹیسٹ پہ میں کامیاب ہو گئی الحمدللہ۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے میرے ہسبینڈ کے رزق میں اتنا اضافہ کر دیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اللہ تعالیٰ کا کیسے شکر ادا کروں۔ میرا ہسبینڈ میرے ساتھ بہت اچھا ہے، اور سب معاملے اس طرح ہو رہے ہیں کہ وہ میرے اوپر جتنا جادو تویزات کرتے، میں دم تو کرواتی ہوں لیکن اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا جتنا مجھے درود شریف سے ہو رہا ہے۔ میرے دماغ کو سکون ہے، میرے دل کو سکون ہے، وہ جو کچھ کرتے ہیں ان کے ساتھ خود ہو جاتا ہے۔ میں اب الگ ہوں، ہمارا اپنا پورشن بنا ہوا ہے الحمدللہ، اور میں اپنے پورشن میں رہتی ہوں، اور بہت زیادہ ہمارا پیارا گھر بن گیا ہے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن میرے الگ چھوٹا سا کوارٹر نما گھر بنا ہوا ہے۔ میں اپنے بچوں کو کافی آرمی اسکول میں پڑھا رہی ہوں، کافی اچھی پڑھائی ہے، اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں۔ میرے بچے بھی بہت ذہین ہیں، بس بیمار کبھی کبھی ہو جاتی ہوں، تھک جاتی ہوں، ڈیوٹی ہوتی ہے، جاب ہوتی ہے، پھر گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ میں جس ایریا میں ہوتی ہوں تو یہاں پر اتنے کام کرنے والی ماسیاں بھی نہیں ہوتی، تو مجھے کام بھی گھر کے خود دیکھنے پڑتے ہیں، اور بس پریشان اس بات پہ ہو جاتی ہوں کہ میں درود شریف کو بہت زیادہ پڑھتی ہوں، وہ جو بھی جادو تویزات کرتے ہیں ان کے اوپر الٹ ہو جاتا ہے، اور اس طرح الٹ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی ہی بیٹی کو اس کا شوہر مارتا ہے، اپنی ہی بیٹی کی فونیں آتی ہیں کہ میرے ساتھ فلاں کیے، میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ مجھے بہت تانے دیتے تھے، بہت زیادہ تانے دیتے تھے، اور اب انہی کا اپنا بیٹا بیمار ہے، اپنی ہی بہو بیمار ہے، اور انہیں پہ اپنے ہی جادو کی تویزوں کے اثرات الٹے ہو رہے ہیں، ان کا اپنا سکون نہیں ہے۔ بس میں اور کوئی بات شیئر نہیں کرنا چاہتی، لیکن بس میں ان کے حالات دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وقتی مشکلات ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ پھر راستہ دکھا دیتے ہیں، اور درود شریف تو میری زندگی کا سب سے بڑا میرا خوبصورت دوست ہے جو میں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ میری زندگی میں سکون لایا، رزق لایا، خوشیاں لائی، اور سب کچھ لایا۔ میرے خاندان میں ایسے ڈریسنگ کسی کی نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، ایسا کھانا کسی کا نہیں ہے جو مجھے ملا ہے، ایسی اولاد کسی کی نہیں جو میری ہے۔ الحمدللہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، اور یہ سب کس وجہ سے ہے؟ درود شریف کی وجہ سے ہے۔
میں نہیں چاہتی کہ میرے ساس لوگوں کے ساتھ ہو، لیکن جو ان کے حالات چل رہے ہیں سب کچھ الٹ برباد ہو رہا ہے ان کی زندگی میں، سب کچھ ان کا خراب ہو رہا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں صرف درود شریف پڑھتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں۔ درود شریف سے بڑا کوئی دوست نہیں ہے، درود شریف ہی ہمارا دوست ہے، اسی سے محبت کرے۔ اور جب انسان اپنی غموں سے اور پریشانیوں سے تھک جاتا ہے تو اس بہن کی طرح اس نے درود شریف سے دوستی کی، تو درود شریف نے اس کو کیسے راستہ دکھایا، اس کی پریشانیاں ختم کی اور اس کی زندگی سے سکون جو ان ظالموں نے چھین لیا تھا وہ سکون واپس لایا، اور اس کی سوچ سے بھی زیادہ، پہلے سے بھی زیادہ خوشیاں لائیں۔ الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے والا بنائے تاکہ ہم محبت سے پڑھیں، لگن سے پڑھیں اور ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔